ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں پیغمبر کی نبوت سے، پیغمبر کی بعثت سے قبل جو جہالت کا دورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، کسی گھر میں بچی جنم دیتی، تو فرمایا کہ وہ گھر والے اس بچی کی پیدائش پہ، اس بیٹی کی آمد پہ اپنے لیے آر محسوس کرتے تھے، وہ بچی کی پیدائش پہ اپنے لیے شرمندگی سمجھتے تھے، اور وہ اپنے خاندان سے، برادری سے، قوم سے، علاقے والوں سے سر جھکا کر، چھپا کر، شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے وہ گزر جاتے، اور وہ زندہ رہنے کی اجازت بیٹی کو قطعا نہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ مغرب، ذرائع ابلاغ اور مغرب کے ماننے والے، ان کی وہ تنظیمیں آج ہمارے معاشرے میں اسلام کی بیٹیوں کو، اسلام کی ماؤں کو آج وہ اس بات کا درس دے رہے ہیں
کہ اسلام نے عورت کے حقوق چھین لیے ہیں، اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، آزادی کا حق نہیں دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ انتہائی افسوسناک المیہ ہے کہ آج اسلام کے نام لینے والی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں وہ ان مغرب کی عورتوں کی طور طریقوں کو اپنا کر ان کے رسم و رواج کو عروج دینے کے لیے آج اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا، جو عزت اور احترام دیا، وہ اسلام سے قبل کسی مذہب اور کسی دین نے نہیں دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ جہالت کے دور کے اندر عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگ اس کو عار سمجھتے تھے کہ میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہو گئی، علاقے میں، برادری میں لوگ اس کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، چار دیواری دی۔ اسلام نے عورت کو ماں ہے تو ماں کا حق دیا، بیٹی ہے تو بیٹی کا حق دیا، بیوی ہے تو بیوی کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا، باعث رحمت قرار دیا، اور کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ بیٹی کو، عورت کو، بچی کو زندہ درگور کرنا یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس نے عورت کو تحفظ دیا ہے، زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی۔ کونین کے تاجدار نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے اوپر، فرمایا کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنا یہ تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور ان بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام اور مرتبہ کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے، پیغمبر کائنات دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، جس گھر میں بچی نے جنم دیا ہے، وہ والدین، وہ ماں، وہ باپ، فرمایا جب اپنی اولاد کی، جب اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اس کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ ارے اسلام نے تو جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، پیغمبر کائنات نے فرمایا جو باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی خوراک کا اہتمام کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے کسی نیک دیندار، با اخلاق، باشرع، سمجھدار نوجوان سے اس کا نکاح کروا دے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، فرمایا یہ بیٹی، اس کی اچھی تربیت اور پرورش کی وجہ سے، فرمایا یہ بیٹی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اسلام کا نام لینے والے
اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے آج بھی اگر لوگوں کے گھر میں تواتر کے ساتھ مسلسل بیٹیوں کی پیدائش شروع ہو جائے تو لوگ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ناشکری شروع کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیو, یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے, جس کو چاہے بیٹے عطا کرے, جس کو چاہے اللہ دونوں عطا کر دے, اور جس کو چاہے اللہ کچھ بھی نہ عطا کرے. یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی تقسیم ہے. تو بیٹی کی تخلیق پہ پریشان نہیں ہونا, بلکہ اس کی اچھی تربیت کی وجہ سے فرمایا قیامت کے دن یہی بیٹی سترا من النار, اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے جہنم سے نجات کا پردے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. ایک اور حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو کہاتین واشارا باصابعه. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص, ایسا باپ جس کے گھر میں اللہ نے 2 بیٹیوں کی پیدائش کی ہے, اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, فرمایا وہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. امام کائنات نے فرمایا لوگوں یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. یہ ہے وہ عورت کا حق جو اسلام نے پیغمبر ذیشان نے دیا ہے. فرمایا گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے, 2 بیٹیاں ہو جائے, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے جو باپ. امام کائنات نے فرمایا دخلت انا وہو, اور یارو یہ پیغمبر کہتا ہے 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. فرمایا میں اور وہ باپ جو اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے قیامت کے دن اس طرح ایک ساتھ ہوں گے جنت میں. فرمایا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اس لیے اولاد کی تربیت اور بالخصوص اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑے اجر والی بات ہے. اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا جو اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لیتا ہے. اسلام نے عورت کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر لحاظ سے عزت اور احترام سے نوازا ہے. قرآن مجید میں آپ اٹھائیں گے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتا ہے تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی, اور اللہ نے ساتھ فوراً والدین کی عظمت اور احترام کا تذکرہ کیا ہے. اسلام کے اندر والدین کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اکثر مقامات پر ماں اور باپ کا تذکرہ کیا ہے. ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا یا رسول اللہ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ تو امام کائنات نے فرمایا اموں کا, تیری ماں کا حق بنتا ہے. اس نے دوبارہ سوال کیا کہ شاید باپ کا نام آ جائے. دوسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اموں کا. تیسری بار سوال کیا, امام کائنات نے پھر کہا اموں کا. چوتھی مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو کا, تیرے باپ کا حق بنتا ہے. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے جس نے ماں کو, یہی وہ بیٹی تھی جو گھر میں پیدا ہوئی آج ماں بن چکی ہے. اور اسلام دین پیغمبر قرآن اللہ رب العالمین اس ماں کو وہ مقام عطا کرتا ہے. 3 حق اسلام نے میرے پیغمبر نے ماں کو دیے ہیں کہ تیری ماں کا حق بنتا ہے, اس کی خدمت کر. حضرات یہ وہ ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے, جس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے.
اور یہ وہ باپ ہے جو خود جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسلام نے یہ عزت دی ہے ایک عورت کو کہ ماں ہے تو اس کی خدمت زیادہ کر، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، بیٹی ہے اس کی پرورش کر، یہ تیری جنت کا حق ہے، یہ تیری جنت کا ذریعہ ہے، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بیٹیاں تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ایسی عورت جو بیوی بن جاتی ہے، فرمایا جو بیوی، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے، امام کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ ایک بیوی ہے، فرمایا وہ بیوی بن چکی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ تو آؤ میرے محترم بھائیو، آج اسلام کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، نہ جانے یہ کس طرح کی آزادی چاہتی ہے۔ یہ آزادی اسلام سے آزادی ہے، یہ آزادی دین سے آزادی ہے۔ یہ دوبارہ سے ہماری بیٹیوں کو، یہ دوبارہ سے ہماری عورتوں کو اس جہالت کے دور کے اندر لے جانا چاہتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو پردہ دیا ہے، مقام دیا ہے، 4 دیواری کا تحفظ دیا ہے۔ باپ کا حق ہے اولاد کو کما کر دے، شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کو کما کر دے، لیکن یاد رکھنا بیوی کا حق بھی اتنا ہے جتنا شوہر کا حق ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں شوہر ہوں اور میں بیوی پہ ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، اس پہ حکم چلاؤں گا، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں تحفظ دیا، فرمایا معاش کا انتظام، خوراک کا انتظام، یہ سارے کام مرد کو سونپے گئے ہیں، اور ایک عورت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ اسلام ہے جس نے یہ تحفظ عطا کیا ہے ایک عورت کو کہ وہ اپنے گھر میں رہے، 4 دیواری میں رہے۔ یہ جو لفظ عورت ہے یہ عورہ سے نکلا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز کا ہے، ستر کا ہے، جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے عورت 4 دیواری میں رہ کر، باپردہ ہو کر، نقاب اوڑھ کر، برقع اوڑھ کر، فرمایا وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلے گی تو اس حالت میں نکلے گی، نہ تو وہ اپنی 4 دیواری کے اندر باحفاظت، یہ اس کا تحفظ ہے اور یہ اسلام نے عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، اسلام میں عورت پہ ظلم برداشت نہیں ہے، اسلام نے قطعاً عورت پہ ظلم کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ کسی عورت کا نکاح کروانا چاہتے ہیں تو فرمایا زبردستی آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اس کے مشورے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ اسلام نے ایک عورت کا مقام عطا کیا ہے کہ اس عورت کا مشورہ، اس عورت کی اجازت کے بغیر آپ زبردستی اس کا نکاح کہیں نہیں کر سکتے۔ لا تنکح الایم حتی تستامر ولا تنکح الکبر حتی تستاذن۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات نے فرمایا کہ کسی بیوہ یا مطلقہ عورت سے اگر آپ اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے یا مطلقہ ہو چکی ہے، آپ دوسری جگہ اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، فرمایا اس پہ زبردستی اور جبر نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب تک وہ اس نکاح کے اندر مشورہ نہ دے تب تک اس کا نکاح نہیں کروا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں زبردستی ہے، عورت پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائیو، یہ اسلام نے ایک آزادی دی ہے عورت کو کہ وہ اگر بیوہ ہو چکی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے
تو وہ زبان سے بول کر وہ مشورہ دے تو پھر اس کا نکاح ہونا چاہیے. اور فرمایا اگر وہ کنواری ہے, اگر وہ بکر ہے, کنواری ہے, تو فرمایا اس کی اجازت چاہیے. اس کی اجازت کے بغیر زبردستی آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک کنواری لڑکی کی اجازت کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ, والدین, اس کے سرپرست جب اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں, جب اس سے پوچھتے ہیں, اس کے سامنے رشتے کی بات ہوتی ہے, جب وہ بیٹی اس رشتے پہ خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لو تمہاری بیٹی کی رضامندی ہے, اس لیے وہ اپنی زبان سے بول کے انکار نہیں کر رہی, اس کی خاموشی اجازت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے لگے, رشتہ طے کرنے لگے, تو یاد رکھیں گھروں سے باہر, چوکوں پہ, ہوٹلوں پہ, دفتروں میں بیٹھ کر بیٹیوں کے رشتے طے نہیں کرنا. آپ کی بیٹی کو علم ہو کہ میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی میرا رشتہ فلاں خاندان میں فلاں لڑکے سے کر رہا ہے, اس کے علم میں ہوگا, اس کی خاموشی اجازت ہوگی, اس کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ اس کے نکاح کی تاریخ رکھ دے, یہ ظلم ہے. بیٹی کو علم ہونا چاہیے, بہن کو علم ہونا چاہیے کہ میرا رشتہ فلاں جگہ پہ طے ہو رہا ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو اس کی اجازت ہے, اگر وہ خاموش نہیں ہے تو سمجھ لو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام نے ایک آزادی دی ہے عورت کو کہ زندگی کا ایک اتنا بڑا فیصلہ ہے, اس میں اس کا اختیار دیا ہے کہ تیری رضامندی اس کے اندر شرط ہے. بعض لڑکیاں, آج بعض عورتیں والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کورٹ میرج کر لیتی ہیں, بھاگ کے نکاح کر لیتی ہے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. بغیر ولی کے نکاح کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیں وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کے اوپر زبردستی کر کے ان کا جبر کے ساتھ کہیں نکاح کرتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور وہ بیٹیاں جو اپنے والدین کی عزت کو جو ہے نا نیلام کر کے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کرتی ہے, اسلام نے اس نکاح کی بھی اجازت نہیں دی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں, وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں سوچتے. آج جو ہماری بیٹیوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے, آزادی کا درس دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی سے جو کریں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر مقام پہ اسلام نے عورت کو ایک عزت اور احترام سے نوازا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا شخص, فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے, جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس کو خوشخبری دی ہے. جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے, امام کائنات نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, فرمایا تم میں سے سب سے بہترین میری امت کا وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا. امام کائنات نے فرمایا تمہارا سب سے بہترین صدقہ وہ اپنی اولاد پہ, اپنے اہل پہ خرچ کرنا ہے. اپنی بیوی کا خیال رکھنا, اپنی بیٹیوں کا, اپنی اولاد کا خیال رکھنا. یاد رکھنا کچھ لوگ اپنے گھر میں آ کر عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. امام کائنات نے ایسے شخص کو بہترین قرار نہیں دیا. وہ باپ, وہ گھر کا سرپرست, اس کا روب, اس کا دبدبہ, اس کا خوف اور اس کی بد اخلاقی اور بد کلامی کی وجہ سے وہ گھر میں آئے, اولاد دھمک کے بیٹھ جائے, دبک کے بیٹھ جائے, وہ باپ کے سامنے بات نہ کر سکے, بیوی کے اوپر خوف طاری ہو جائے. یہ اتنا بد اخلاق ہے, ہمیشہ ظلم کرتا ہے, مارتا ہے, جھاڑتا ہے. فرمایا یہ شخص بہترین نہیں ہے. بہترین کون ہے؟ جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوگا. فرمایا وہ میری امت کا بہترین انسان ہے. اور امام کائنات نے کیا کہا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, فرمایا میں تم سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کا خیال رکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ نکلتے تھے, بیویوں کو ساتھ لے جاتے, ان کو ورزش کے لیے ساتھ لے جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پہ تیر اندازی دیکھتے تو بیویوں کو وہ بھی دکھاتے.
یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اپنے گھر والوں کے لیے آئیڈیل تھے، بہترین تھے. فرمایا میری امت کا ہر وہ شخص بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اس لیے کیا پتا چلا کہ اولاد کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ امت کا بہترین انسان ہوگا. زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. آج کہا جاتا ہے عورت کو اسلام نے اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے. اسلام سے قبل عورت کو وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ احکامات جاری کر دیے. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. فرمایا عورت کو وراثت میں اس کا حق دیا جائے گا. میرے محترم بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ظلم ہے. بڑے دیندار، پڑھے لکھے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانے والے، دیندار، 5 وقت کے نمازی، الحاج کا لقب پانے والے، بیٹی کو جہیز دے کر لاکھوں روپے کا وراثت سے محروم کر دیتے. کہتے ہم نے جہیز دے دیا تھا، یہ بیٹی کا حق نہیں ہے، ہم نے اس کو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیا تھا. محترم بھائیو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اسلام نے عورت کو، بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا ہے، بیوی کو حصہ دیا ہے. آئیے، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اپنی زندگی میں انسان زندہ ہے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی وراثت تقسیم کر دیا لاکھوں روپے کا جہیز دے کر، یہ ترکہ نہیں ہوتا. ترکہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے. یہ پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک لڑکی نے خودکشی کی. محترم بھائیوں، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ. آج بھی اس طرح کی ہزاروں، سینکڑوں ہماری بہنیں ہیں جو اس ظلم کی وجہ سے پس رہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ ذرا دیکھیں، ہر گھر میں 25، 28، 30، 35 سال کی بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج رشتہ جو لینے کے لیے آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں سے رشتہ کروں گا، یہاں سے اچھا جہیز ملے گا، لاکھوں روپے کا جہیز ملے گا. اور بیٹی والے انتظار کر رہے ہیں کسی امیر گھر کے اندر شادی کریں گے. یہ دنیا کا لالچ، اس نے ہمارے بیٹوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہے. بے حیائی، فحاشی، عریانی عروج پہ ہے. آج بدکاری، زناکاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے. بدکاری، زنا کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے، لیکن نکاح کرنا یہ مشکل ہو چکا ہے. حالانکہ نکاح کرنا آسان تھا. نکاح کرنا اسلام میں انتہائی آسان تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج نے نکاح کو مشکل سے مشکل کر دیا اور بدکاری کے اڈے کھلے ہیں. بہت آسان ہو چکی ہے. میرے محترم بھائیوں، عورت کو وراثت میں اسلام نے حق دیا ہے. وہ لوگ جو اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اور یاد رکھے، قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. بیٹی کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کیا. تو یہ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے. زمانہ جاہلیت میں سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اسلام نے ایک عورت کو عزت دی ہے، ایک عورت کو مقام دیا ہے. فرمایا کہ اگر تمہارا باپ 2 شادیاں کرے، اگر تمہاری سوتیلی ماں ہے
جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے یہ تمہارے اوپر حرام ہے، تم زندگی بھر اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں کا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے۔ ایک عورت کو مقام دیا ہے کہ سوتیلی ماں سے بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلام سے دور کرنے کے لیے آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ اسلام نے آ کر یہ عورت کو عزت دی ہے کہ ایک مرد بیک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک عورت کی عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے، مقام دیا ہے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عورت کا تحفظ اسلام نے دیا ہے، پردہ چار دیواری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ میرے محترم بھائیوں، آج کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین، کچھ ضوابط ہمیں دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ایک عورت کو جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اسلام نے پردہ کرنا اس کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ فرمایا ایسی عورت جو بغیر پردے کے، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلے گی، لباس تنگ پہنا ہوگا، فرمایا عاریۃ قاسیہ، اس انداز کا لباس ہوگا کہ وہ لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئے گی۔ فرمایا وہ مائل کرنے والوں کو مائل کرے گی، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوگی۔ امام کائنات نے فرمایا ایسی عورت جو اس حالت میں اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ نے اس عورت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اور امام کائنات نے ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایسی عورت جو ایسی خوشبو استعمال کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے یہ پردہ کرنے والی عورتوں کے لیے بھی ہے، پردہ دار عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا ایسا عطر، ایسی خوشبو، ایسا پرفیوم استعمال کر کے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلتی ہے، جب وہ مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو مرد اس عورت کے پرفیوم کو، اس کی عطر، اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک وہ اپنے گھر پہ واپس نہیں آ جاتی، وہ جب تک باہر رہتی ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ بدکاری کر رہی ہے۔ اس لیے پردہ دار میری بہنیں بھی جب گھر سے نکلے تو زیادہ پرفیوم اور خوشبو اور عطر کا استعمال کر کے نہ نکلے، بغیر پردے کے بھی نہ نکلے۔ یہ اسلام نے تحفظ دیا ہے ایک عورت کو۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور قرآن مجید کے احکامات کو مانتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردے کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک شخص دیوس ہے۔ فرمایا وہ دیوس کون ہے؟ ایک ہوتا ہے بغیرت، ایک ہوتا ہے بغیرت، ایک ہوتا ہے بغیرت سے بڑا بغیرت، اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ فرمایا دیوس وہ ہے جو اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو وہ بازار کی زینت بنا کر، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ بٹھا کر وہ کسی چوک میں، کسی چوراہے میں، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی پارک میں، کسی پکنک پوائنٹ پہ وہ بازار کی زینت بنا کر اپنی گھر والی کو، بہن بیٹی کو نکلتا ہے، پر اس پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا دیوس انسان ہے جس کے اندر کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنی عورت کو، اپنی بہن بیٹی کو وہ بازار کی زینت بنا کے گھر سے نکالتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بغیر کپڑوں کے، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے آپ آزاد ہیں، بلکہ اسلام کے اندر رہ کر پردے کے قوانین کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام نے عورت کو اختیار دیا ہے۔ وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں عورتیں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر وہ جہاد کیا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں یہی عورتیں تھیں
جو مجاہدین کی پٹیاں کیا کرتی تھی. کاروبار تجارت کرنا کوئی کباہت نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, جاب کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اسلام کے قوانین کے مطابق پردے کے اندر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورت کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بہنوں سے, اپنی عورتوں سے اللہ ہمیں پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.